پیش کیا جا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے میں؟ مسجدوں میں جو پلاسٹک کی ٹوپی یا دیگر طرح کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ اسلام میں کیا اس کی اجازت ہے؟ براہ کرم آپ شرعی رہنمائی فرمائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. شرعی مسئلہ دیکھا جائے تو علماء نے بتایا ہے کہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی یعنی نماز کے واجب الادا اس سے نہیں ہوتی ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں جہاں اچھے لوگ ہوں اور لوگ ٹھیک ٹھاک لوگ ہوں، بڑے بڑے لوگ ہوں، نیتا جی ہوں یا بڑے بڑے، یا کوئی جیسے کہ نکاح کی مجلس میں ہم چلے گئے، شادی کی مجلس میں، وہاں ہر کوئی کیا ہے ایک دم اچھے سے اچھا ڈریسنگ کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. تو ہم وہاں جب جانے والے ہوتے ہیں تو اپنا بدن پورا اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں کہ کچھ خرابی ہے کہ نہیں، ٹوپی صحیح ہے کہ نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کرتا پاجامہ گندا تو نہیں لگ رہا، گھر میں پوچھ لیے کہ گندا تو نہیں لگ رہا. تو اس طرح ہم عمل کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ سب سے بڑی بارگاہ میں جب ہم حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت اپنے کو کتنا اس کا لحاظ رکھنا ہوگا. ہم تو عوام کی درمیان جا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پورا اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں، ٹوپی صحیح کر رہے ہیں، پاجامہ درست کر رہے ہیں، کپڑا بدل رہے ہیں اور لالی پاؤڈر لگا رہے ہیں، ہے نا. تو اتنا اہتمام جب ہم کر رہے ہیں، لیکن جب سب سے بڑی بارگاہ میں جب جا رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس کا کتنا. اب آپ بتاؤ کہ کوئی وہ مسجد کی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ پہن کر کوئی شادی کی مجلس میں جا سکتا ہے؟ وہ اس کو خود شرم آئے گی. اس کو اگر جسے اس کو نہیں معلوم ہو اور وہ مجلس میں پہنچ جائے، نکاح کی مجلس میں، شادی میں، تو کوئی کہہ دے کہ مسجد کی ٹوپی لے کے آیا تو وہ شرمندہ ہو جائے گا، ہے نا. اور وہ خرید کر تو لا نہیں سکتا، ایسی ٹوپی تو کوئی خریدتا بھی نہیں ہے. ہاں، مسجد کے لیے ہی لوگ بناتے ہیں، مسجد میں لکھوا دیتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے بڑی بارگاہ ہے، سب سے بڑی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں تو اس کا ہم اپنے رکھ رکھاؤ کا پورا اہتمام کر کر ہی جائیں، ہے نا. تو اس لیے چاہیے کہ مسجد کی کپڑے کی ٹوپی وہ ٹوپی نہ استعمال کیا جائے. اپنے پاس ہمیشہ ایک ٹوپی ایسی رکھیں جو جب نماز کا وقت آ جائے تو سر پر لگا لیں اور نماز میں شامل ہو جائیں. تو ایسا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ تو شرعی حکم یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہے نا. یعنی نماز میں ثواب میں کمی ہو جائے گی، ثواب میں کمی ہو جائے گی. تو اب جب ہم ثواب ایک تو حاصل کرتے نہیں ہیں، اگر حاصل کرنے کا موقع ملا ہے تو کیوں نہ پورا حاصل کیا جائے، ہے نا. ہم کو جب کبھی موقع ملتا ہے، کہیں آفر ملتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پورا آفر حاصل کر لیں. تو اسی طرح ثواب کا جب موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ پورا حاصل کیا جائے، کیوں اس میں کمی کی جائے. اس لیے چاہیے کہ نماز کو سنت کے مطابق ایسی ٹوپی وغیرہ یا ایسا رومال اگر باندھ رہے ہیں تو یہ چھوٹا رومال نہیں بلکہ بڑا امامے کی طرح اگر باندھ رہے ہیں تو اس طرح کر کے نماز ادا کرے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، ثواب زیادہ ملے گا. واللہ تعالی عالم بصواب. اچھا حضرت، اسی مسئلے سے لگتا ہوا ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے ننگے سر، یعنی سر پہ نہ رومال باندھا نہ ٹوپی پہنی، اور اگر ٹوپی کی جگہ رومال باندھتے ہیں لوگ، رومال باندھ کے اگر نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ دستی رومال جو ہے یہ باندھنے سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے. تنزیہی، ہاں میرے منہ سے نکل گیا، تنزیہی ہے نا. یہ رومال باندھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے. ہاں، بڑا رومال ایسا باندھا جائے جس سے پورا سر چھپ جائے، اس طرح عوامے کی طرح لپیٹ لیا جائے، ہے نا، تو پورا سر چھپ جائے تو اس طرح نماز وہ ہو سکتا ہے. اس میں بھی چاہیے کہ خیال رکھنا چاہیے کہ بڑا رومال جب ہم باندھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ دونوں طرف لٹکتا ہو، ہے نا. اگر ایک ہی طرف لٹک رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر یہ تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا، یہ دونوں طرف لٹکنے کی وجہ سے. اس کو صدل کہتے ہیں، اس کی وجہ سے نماز کیا ہے، مکروہ تحریمی ہوگی. تو چھوٹا رومال یہ باندھنے سے نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، واجب الادا نہیں ہوتی. لیکن ہاں، دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ بغیر سر ڈھانکے
کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ اس کو اسی میں خشوع نظر آتا ہے، اس میں لگتا ہے کہ اس میں خشوع زیادہ ہے، یعنی اس میں اللہ کی جانب لو زیادہ لگتی ہے، تو ٹھیک ہے اس کے لیے، ورنہ تو پھر مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے. ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق سر ڈھانک کر ہی کیا ہے نماز ادا کیا کریں. واللہ تعالی عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ منتظمین نے بڑے ہی الگ الگ کوالٹی کے سوال رکھے ہیں، اور اس سے محفل میں ایک دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے، اور مفتی صاحب کے لیے بھی مطالعے کے یعنی ان کو بے پناہ مطالعہ کرنا پڑتا ہوگا، ان کے لیے بھی یہ ایک پیاری سی بات ہے، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. ایک دم یہ الگ سوال ہے پر معاشرے میں یہ بہت عام ہے. کیا فرماتے علماء کرام اور مفتیان کرام اس مسئلے میں کہ مزارات پر لوگوں کو اولیاء کرام، صحابہ کرام اور دیگر اسلاف کے نام کی حاضری آتی ہے؟ یہ مزارات پہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ گھروں میں بھی اس کا کاروبار کرتے ہیں، گھروں میں بھی کچھ لوگوں کو حاضری آتی ہے. اس میں مرد اور عورتوں کی تخصیص نہیں ہے، مرد حضرات پہ بھی حاضری آتی ہے، اور بعض عورتیں بھی اس طرح کا عمل کرتی ہے کہ حاضری آ جاتی ہے. کیا واقعی کسی کے جسموں پر غوث پاک یا دیگر اسلاف کی حاضری آتی ہے، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اولیاء کرام، صحابہ کرام یا غوث پاک وغیرہ، یہ تو وہ اونچی شخصیات ہیں کہ جن کی تعریفیں یا جن کا بیان کیا جائے اتنا کم ہے. تو اب میں ایک سوچنے والی بات آپ میرے کو یہ بتائیں کہ جو جن پر حاضری آتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ متقی و پرہیزگار لوگ نہیں ہوتے ہیں عام طور سے. تو کیا ان کو کیا پڑی ہے کہ ان کے جسموں پر آ کر حاضری لگوائیں؟ تو یہ ایک عصبی خلل ہو سکتا ہے، جنات وغیرہ کا عصبی خلل جو ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اولیاء کرام کی حاضری یہ شرعاً سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. عصبی خلل ہو سکتا ہے عصب وغیرہ کا، یا جنات وغیرہ، شریر جنات ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں بول رہا ہوں. یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کیونکہ جنات عموماً شریر ہوتے ہیں. تو یہ جنات کا عصبی خلل ہو سکتا ہے. یہ غوث پاک یا کسی بزرگان دین کا ان کے جسم پر آنا یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات سمجھ میں آنے والی. یہ شرعاً میں نے تلاش کیا، مجھے کہیں ایسا وضاحتاً ملا نہیں، لیکن یہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ عصبی خلل ہو سکتا ہے. واقعی جو پوچھا گیا نا کہ کیا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو یہ اور وجہ ہے وہی کہ عصبی خلل ہے. غوث پاک یا اسلاف کیا ہے کسی کے جسم پر آئیں تو یہ درست نہیں ہے. اور ویسے بھی اسلام میں یہ حلول کا جو حکم ہے کہ حلول والا مسئلہ کہ کسی کی روح کسی کے جسم میں داخل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک کی روح دوسرے کے جسم میں داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، یہ شرعاً محال ہے نا. تو یہ شیطان وغیرہ کے اثرات یا عصبی خلل کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ شرعاً یہ بزرگان دین کا جو نام لیا جاتا ہے یہ کسی طرح درست نہیں ہے. میں نے تو ایک کافرہ عورت کو بھی دیکھا کہ اس کے اوپر بھی حاضری آتی تھی. وہ مطلب وہ لوگوں کو بھیڑ بھاڑ جمع کرتی تھی، وہ اپنا علاج کرتی تھی، تو اس کے اوپر بھی وہ بکرا بھی جمع کرواتی تھی غوث پاک کے نام پہ، اور اس کے اوپر بھی حاضری آتی. تو کیا غوث پاک کو ایک کافرہ کے جسم پر آنے کی کیا ضرورت ہے نا. تو یہ شرعاً عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. یہ عصبی خلل ہو سکتا ہے، بزرگان دین کی حاضری یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علم بالصواب. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور کسی صحابی یا تابعی یا کسی سے یہ ثابت بھی نہیں ہے. اس وہ یا طرح تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو اس کے اوپر عصبی خلل ہے. جی ماشاء اللہ.